ربنا وابعث فيهم رسولا وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے سب حضرات روشی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس مہینے کا علم ہو گیا ہوگا کہ اسلامی مہینہ یہ کون سا ہے جو شروع ہو چکا ہے. کون سا مہینہ شروع ہو چکا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ. اس مہینے کے اندر میرا نہیں خیال کہ کسی کو وہ واقعہ جس کو بچہ ہو یا بوڑھا ہو، نوجوان ہو، عورتیں ہوں، کہ جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اس مہینے کے اندر ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے. اور میں اگر یہ بات کروں تو صرف یہی نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر پچھلا جو مہینہ گزرا ہے 27 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر مکے سے مدینے پہنچتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے. یعنی آپ کو میں نے یہ 3 باتیں بتا دی جو صرف آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ صرف اسی مہینے کے اندر نبی پاک کی پیدائش ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی اور ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی. علم میں اضافہ ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جو حضرات صرف ایک دن کو لے کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، ان کی تعریف کو صرف ایک دن میں بند کرتے ہیں، میں آج ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک کا ہر دن ہی ربیع الاول کا دن ہے. کیوں جی؟ میرے نبی پاک کی تعریف تو ہر دن جو بھی تعریف کرے، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پہ میرے نبی کی تعریف نہ ہوتی.
یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ میں صرف ربیع الاول والے دن کو اپنے نبی کی تعریف کو بیان کر کے میں حق ادا کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، کیونکہ میرے نبی کا اگر میں قرآن دیکھوں تو ایک ایک سپارہ میرے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سپارہ تو کیا، ایک ایک رکوع میرے نبی کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ ایک رکوع کیا، ایک ایک آیت میرے نبی کی تعریف کو بیان کر رہی ہے۔ تو صرف ایک دن اس کو بند کر دینے سے میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ تو اس دن کو ہم کیا کرتے ہیں، اس دن کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے محفلیں بھی سجاتے ہیں، روشنیاں بھی کرتے ہیں، کیوں جی، کمکمے بھی لگاتے ہیں۔ یہ کیا سب کچھ ہے کہ میں اپنے نبی سے عشق کا اظہار کروں۔ ہر بندے کے اپنے معیار کے لحاظ سے وہ اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ کیجئے، بڑھ چڑھ کے کیجئے، میرے نبی کی تعریف کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے۔ صرف یہ نہیں کہ جمعے والے دن خطیب نے کہہ دیا کہ آپ درود شریف پڑھیں تو آپ نے پڑھ لیا، آگے پیچھے آپ نہ پڑھیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اور صرف ربیع الاول کے دن آپ تعریفیں کرتے رہیں، مولوی کو گھر میں بلا لیا، لو جی سب کچھ ہو گیا، نہیں، بلکہ جس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے ہر وقت، اسی طرح میرے نبی کو بھی یاد رکھنا ہے اور ان کی تعریف بھی کرنی ہے۔ مجھے میں نے کوئی بات غلط کی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا، کہ میرے نبی کی تعریف ہر جگہ میں ہے، ہر بستی میں ہے، ہر گلی میں ہے۔ اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ قرآن ثبوت ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین میں سے کوئی چیز بچتی ہے؟ عالمین اس کا معنی کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو کس کو بھیجا ہے؟ کس کو بھیجا ہے؟ بولیے بولیے، اپنے نبی پاک کو رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی باشعور مخلوق ہے تو وہ کون سی ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے؟ انسان ہے، ان کو تو پتہ ہے قرآن آیا، کتابیں آئے، صحیفے آئے، وہ شعور رکھتی ہے کہ نبی آئے، یہ تو پتہ ہے، ان کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو عقل دی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں۔ یہ تو تعریف کریں گے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے شعور بھی نہیں دیا، جن کے جسم کے اندر جان بھی نہیں ہے، بے جان ہیں، وہ درخت ہیں، حجر ہیں، پہاڑ ہیں، جن کو شعور بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو شعور بھی نہیں ہے، بے جان ہے، وہ بے جان چیزیں بھی میرے نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جن کو شعور ہے وہ تو کرتی ہیں، لیکن جن کو شعور بھی نہیں ہے، بے جان ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزرے تو وہ درخت بھی سلام کرتے ہیں، وہ پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اگر میں آپ کے علم میں اور اضافہ کرتا جاؤں اور اگر میرے جملے آپ کو سمجھ آئیں تو پھر آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ مجھے علم ہو کہ آپ میری بات کو فالو بھی کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ صرف ایک قوم کے لیے آئے، ایک وقت کے لیے آئے، ایک مدت کے لیے آئے، اور صرف اسی قوم کو انہوں نے دعوت دی اور وہ محدود ہو گئے۔ حضرت آدم آئے، وہ بھی محدود مدت کے لیے، اور ان پر جو صحیفے اسی وقت آئے اسی قوم کے لیے۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت داؤد آئے جن پہ کتابیں نازل ہوئیں، وہ آئے تو جانے کے لیے، لیکن میرے نبی پاک آئے تو جانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ آئے تو آتے گئے، آئے تو بڑھتے گئے، بلکہ وہ ایک کے لیے نہیں آئے، بلکہ فرمایا رحمت للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے ان کو بھیجا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ فرمایا کہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، شادی ہوئی، اولاد ہوئی، تو اب کافر بھی ان کے پیٹ کے اندر مروڑ آنے لگا۔ کہا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو سارے کا سارا ہمارے الٹ بتا رہے ہیں۔ ان کو پتا چلا، کہا کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اگر یہ آپ کے مخالف ہے تو جواب آپ نہ دیں گے، میں دوں گا۔ یہ میرا محبوب، میں نے آپ کو اگر اپنا بنایا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ذرا بھی تکلیف آئے گی تو آسانی میں دوں گا، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو جاتی ہے بعد میں نہیں رہتی ہے، تو پھر میں آپ کے نام کا ڈنکا اتنا بجاؤں گا کہ کل آنے والے لوگ ابو جہل نام نہیں رکھیں گے، ابو لہب نام نہیں رکھیں گے، لیکن جو میرے نبی کا امتی ہوگا وہ ہر نام سے پہلے محمد ضرور لگائے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ فرمایا ہم آپ کا ذکر جو ہے اس کو بلند کریں گے۔ یہ تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کی اولاد ہوگی لیکن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو کیا کریں گے؟ بلند کریں گے۔ پھر ایسا بلند کریں گے بزرگوں، سنیے گا اپنے خطیب کی زبان سے، آج سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی تعریف اور ایسی شان نہ سنی ہو، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم عاشق نبی ہیں، ہم عشق رسول پہ جناب مہر لگانے والے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان نہ کرے، وہ ان کو علم ہوگا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اذان تو مکمل ہی نہیں ہوتی جہاں پہ میرے نبی کا نام نہ ہے، وہ تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی کہ جس میں میرے نبی کا نام ہی نہ ہو۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کے بغیر ہمارے کام پورے ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ سنیے گا اللہ جواب دینے لگا ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پاک پیغمبر حضرت آدم آئے لیکن میں نے کوثر نہیں دیا، حضرت نوح آئے لیکن میں نے حوض کوثر نہیں دیا، حضرت نوح آئے لیکن میں نے حوض کوثر نہیں دیا، لیکن میرا پاک پیغمبر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے۔ پہلا انعام۔ آگے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ آپ کا کام یہ ہے میری تسبیح آپ بیان کریں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ میری توحید بیان کرنا، ان کو بتانا، میری طرف لے کے آنا، آپ کا کام یہ ہے تو پھر آپ کا ڈنکا بجانا تمام جہانوں کے اندر میں رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کو یہ کہتے ہیں آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں او میرا پاک پیغمبر، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جہاں پہ اذان ہوگی، اگر اذان ہوگی وہاں پہ میرا نام ہوگا تو تیرا بھی نام ہوگا، بیت اللہ کے اندر میرا نام ہوگا تو تیرا بھی ہوگا، گلیوں کے اندر میرا نام ہوگا تو تیرا بھی ہوگا، بستیوں کے اندر اگر میرا نام ہوگا تو تیرا بھی ہوگا۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، اگر حج کے اندر اگر میرا نام ہوگا تو میرا پاک پیغمبر تیرا بھی نام ہوگا۔ اگر آپ کی آواز آئے سبحان اللہ کی تو میں جملہ دے جاؤں، فرمایا او تھا نہیں ہوگی جہاں پہ میرے نبی کا نام نہیں ہوگا۔ او تھا نہیں جتھے میرے نبی دا نا نہیں۔ آگے سنیے گا، ایک وہ تعریف ہے کہ جو کوئی خطیب بیان کرتا ہے، ایک وہ تعریف ہے کہ جو کوئی مفسر بیان کرے، کوئی عریب بیان کرے، کوئی لبیب بیان کرے، کوئی علامہ بیان کرے، لیکن میں آپ کو وہ تعریف بتانے لگا ہوں میرے بھائیوں کہ جو خود قرآن نے میرے نبی پاک کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ سنیے گا، صرف ایک سپارہ نہیں، اگر میں آپ کو میرے نبی کی تعریف بیان کرنا شروع کروں تو ایک سپارہ نہیں، 30 سپاروں میں 30 جمعے ہو سکتے ہیں۔ تو آج صرف ایک آیت میں میں یہ سارا جمعہ پڑھا ہوں، وہ بھی قرآن کا پہلا سپارہ، اس کی پہلی آیت ربنا وبعث فیہم رسولا، صرف یہی۔ اگر ساری کی ساری دنیا کے جو درخت ہیں اس کی کلمیں بنا دی جائیں اور جتنا پانی ہے دنیا کے اندر اس کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر سارے کے سارے لوگ اس کو لکھنے لگ جائیں تو جناب کلمیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، وہ سیاہی بھی ختم ہو سکتی ہے، وہ لوگ تو مٹ سکتے ہیں لیکن میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ سنیے گا، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ مقام کون سا ہے؟ توجہ کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ میں تجھ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کون سی دعا ہے؟ فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ربا میں نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا ہے، میں اس کا استاد مانگنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ کون سا؟ فرمایا میرے ہی اولاد کے اندر ایک رسول بھیج دے، وبعث فیہم رسولا، اللہ کا پاک پیغمبر کو فرمایا اللہ پاک نے ابراہیم سنیے ٹھیک ہے آپ کو میں نے جو بھی امتحان کے اندر ڈالا ہے آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ اگر آپ نے مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے تو میں نے سی بھی نہیں کی، میں نے قربان بھی کر دیا ہے۔ آپ نے کہا اپنی بیگم کو اپنی اولاد کو جنگل میں چھوڑ دیجئے، میں نے چھوڑ دیا ہے، اگر یہ میں نے سارا کچھ کیا ہے تو مجھے انعام کیا ملا ہے؟ اللہ اب انعام دینے لگا میرے بھائیو، توجہ کرنا، توجہ، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے اچھا پھر ٹھیک ہے تو امتحان کے اندر کامیاب ہو چکا ہے تو پھر ایک انعام ایسا ہے کہ جو تو خود مانگ لے، اور ایک انعام ایسا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ وہ پہلا انعام یہ دیا انی
जाइलुका लिन्नास इमामा। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने इमाम बना दिया। क्या बना दिया? इमाम बना दिया। दूसरा फरमाया रब्बा ठीक है अब मैं खुद मांगने लगा हूं। फरमाया अब तू मांगना। फरमाया मांगना मैं अब लगाऊं। रब्बना वबअस फीहिम रसूला। फरमाया अब मैं मांगने लगा हूं, वो चीज मांगने लगा हूं जो तुझको सबसे ज्यादा महबूब है। कौन सी चीज सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह को? अल्लाह का रसूल है। फरमाया इब्राहीम वो चीज मांग ली अब तुमने जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। फरमाया रब्बा जब तूने कहा था कि ये सारे के सारे इम्तिहान तेरे लिए हैं तो मैंने कहा ठीक है अब तू मेरी बात मान ले। फरमाया ठीक है रब्बना वबअस फीहिम रसूला। तो ठीक है फिर ये पैगंबर आने लगा है। क्यों जी? आगे बात सुननी है। अब वो पैगंबर आने लगा है। जनाब अगर मैं आपके इल्म में इजाफा करूं और आपकी तारीफ के अंदर अगर मैं ये कह दूं, अगर आपका ईमान ताजा हो तो कहिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अब वो पैगंबर आने लगा है। जनाब आज हम वो आपने खुद कंपेन करना है जो मैं अब बात करने लगा। एक बंदा वो है वो अपने इश्क और इजहार के लिए अपने घर को सजा लेता है। महफिल सजाने के लिए वो कुमकुम भी लगा लेता है, बल्ब भी लगा देता है, बाजार भी सजा लेता है। लेकिन मुझे बताइए जब मेरा पैगंबर इस दुनिया में आया तो अल्लाह ने भी कोई चीज सजाई के नहीं? हाँ अल्लाह ने भी कोई इंतजाम किया कि कोई ना? फरमाया जवाब देने लगा हूं इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल लहा। अब फरमाया अल्लाह पाक फरमाता है मेरा पाक पैगंबर मैंने जमीन को सजाया। कैसे सजाया? मैंने 1,24,000 कमो पेश अंबिया को भेजा। किससे पहले? अल्लाह के नबी के आने से पहले। अब जमीन सजने लगी। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल लहा। फरमाया मैंने 1,24,000 कमो पेश अंबिया को भेजा, उनकी माओं को भेजा, कुतुब भेजे, सहीफे भेजे। मैंने जमीन को भी बिछा दिया, मैंने जमीन को भी बचा दिया, आसमान को भी मुनव्वर कर दिया। किसके साथ? चांद के साथ, सितारों के साथ। वहां उस जमीन के अंदर अब वो जमीन हिलती है तो मैंने क्या किया? पहाड़ों को भी गाड़ दिया, यहाँ पे फूल भी मैंने महका दिए। लेकिन अल्लाह पाक कहता है ये जमीन अभी भी ये सज नहीं रही। लेकिन किसी ने पूछा मुझे बताइए ना ये जमीन कैसे सजेगी? अल्लाह जवाब देने लगा फरमाया अभी भी ये जमीन सज नहीं रही, ये जमीन कब सजेगी? जवाब देने लगा कहा है अल्लाह कहता है ये उस वक्त सजेगी जब मेरा मोहम्मद को जब मैं देख न लूं अपने पाक पैगंबर को किस जगह में। कहा ये उस वक्त सजेगी कि जिस वक्त मैं अपने नबी को मदीने की गलियों में चलता फिरता ना देख लूं। ये उस वक्त सजेगी। ये तो दुनिया बनी ही मेरे नबी के लिए है। लेकिन कुछ लोग ना एक बात करते हैं लेकिन वो हदीस कोट करते हैं। वो हदीस ज़ईफ है लेकिन ये बात ठीक है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मेरे नबी पाक के लिए ही बनी है और सारी की सारी चीजें मेरे नबी पाक की तारीफ ही बयान करते हैं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं। समझ आ रही है? सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन मेरे आका का मनसब जुदा है।
سبحان اللہ اچھی آوے تے اگلا شیر پھر ہونا، سبحان اللہ اچھی آوے تے پھر اگلا شیر ہونا، اگو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بسائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ صرف پہلے سپارے کے اندر ایک ہی آیت پڑھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اللہ اس دنیا کے اندر اگر مکمل کرنا ہے تو پھر ایک نبی کو بھیج، وہ کس طرح آئے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ آپ ٹائم پہ آئیں، اگلے جمعے والے دن آمد رسول پہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔